یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں روزہ کے لیے ہر روز صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ ہر رات 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ نے نفل کو فرض کے برابر کیا ہے اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمدردی کا مہینہ ہے، جو غم گساری کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، جو شکر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزہ دار کو روزہ افطار کرانے پر اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو اجر روزہ رکھنے والے کو دیا جاتا ہے وہ اجر اللہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی دیتا ہے۔ لمبے چوڑے دسترخوان لگانے والے کو نہیں، ایک بوند پانی پلانے والے کو بھی اللہ جل شانہ یہ عظیم اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش روزہ دار کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ روزہ دار کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، کم محنت میں اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رات کے وقت اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے پر ایک سجدے پر اللہ جل شانہ 2,500 نیکیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، لینے والا ہے کوئی؟ اللہ جہنم سے خلاصی دینا چاہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آپ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اس مہینے میں اللہ سے جنت زیادہ مانگو، جہنم سے پناہ زیادہ مانگو، لا الہ الا اللہ کی کثرت زیادہ کرو، استغفار زیادہ پڑھو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو سال کے شروع سے لے کر رمضان کے آنے تک کے لیے سجایا جاتا ہے، یوں مہکایا جاتا ہے۔ جنہی نویلی دلہن کو شادی کے وقت میک اپ کرایا جاتا ہے، یوں ہی رمضان کے لیے جنت کو پورا سال سجایا مہکایا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دوری دی جاتی ہے۔ یکم رمضان آنے پر اللہ کی عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ایک سریلی سی ایک آواز بن جاتی ہے، جنت پکار اٹھتی ہے، اللہ پورا سال ہمیں سجا دیا گیا، مہکا دیا گیا، جنت تیار ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے اندر رہنے والے مقیم ہونے والے بندوں کو مقرر کر دیجئے۔ جنت کی حوریں اپنے بارہانوں سے پکار کی اللہ پورا سال ہم تیار بنی بیٹھی ہوئی ہیں، ان اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے کوئی خادم مقرر کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ روزہ رکھنے والے کو 100 حوروں کے ساتھ اس کی شادی کرواتے ہیں اور جنت میں اس سے وہ محل دیتے ہیں کہ جو محل یاقوت اور زمرد کا، سونے اور چاندی کا اتنا عظیم الشان، اتنا وسیع ہوگا کہ یہ دنیا جس پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ اگر اس محل میں رکھ دی جائے تو یوں ہی نظر آئے گی جیسے اس زمین پہ حضور نے فرمایا بکریوں کے چرواہے کا بھرا ہوتا ہے۔ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا ہے تاکہ رمضان میں میرے بندے کو نیکیوں سے کہیں گمراہ نہ کریں، گناہوں میں